بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بتانے لگے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں پیدا ہونے والے نبی تھے۔ جیسا کہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 3 سے 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا۔ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، جو اس وقت کے افضل ترین قوم تھی، لیکن آزمائش کے طور پر فرعون کے غلام اور اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، جس کی وجہ سے بعض نجومیوں کی یہ پیشگوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک بچے کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت اور سلطنت کا خاتمہ ہوگا، جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا اسرائیلی بچہ قتل کر دیا جائے۔ حالانکہ اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ اگر نجومی سچا ہے تو یقیناً ایسا ہو کر رہے گا، چاہے وہ بچے قتل کرواتا رہے، اور اگر نجومی جھوٹا ہے تو قتل کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے یہ خوشخبری منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ ہوگا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک و شبہ فرعون تھا ہی مفسدوں میں سے، پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم ان کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کمزور اور غلام قوم کو مغرب و مشرق کا وارث یعنی مالک و حکمران بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں۔ یہاں زمین سے مراد ارض شام ہے، جہاں وہ کنانیوں کی زمین کے وارث بنے، کیونکہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل مصر واپس نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں، یعنی انہیں جو اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک و لشکر کی تباہی ہوگی، ان کے اس اندیشے کو ہم نے حقیقت کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ۔ یہاں وحی سے مراد دل میں بات ڈالنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جب تجھے اس کی نسبت سے کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی خوف و رنج اور غم نہ کرنا، یعنی دریا میں ڈوب جانے یا ضائع ہو جانے سے نہ ڈرنا اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں، یعنی ایسے طریقے سے جس سے اس کی نجات یقینی ہو۔ کہتے ہیں کہ جب قتل اولاد کا یہ سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے اور پھر مشقت والے کام ہمیں نہ کرنا پڑیں۔ اس اندیشے کا ذکر انہوں نے فرعون سے کیا، جس پر نیا حکم جاری کر دیا گیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں گے۔ حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام قتل کرنے والے سال میں پیدا ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کو قتل کر دیے جانے کے خوف سے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں صندوق میں لٹا کر اس صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، جو دریا کے کنارے ہی تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس واقعے کا بقیہ حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔